السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد النبی کا بھی مہینہ چل رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس قدر وہابی ابلیس کی اولاد جو ہے کیسے کیسے فتنہ اور ایسے ایسے سوال پیدا کر رہے ہیں کہ بھولی بھالی عوام جو ان کے سوال سے گمراہیت کا شکار ہو سکتی ہے۔ تو آئیے ان دیوبندی وہابیوں کو، اہل حدیثوں کو جواب دیتے ہیں ان کے گھر کی بہت ہی معتبر کتابوں سے اور بہت ہی معتبر شخصیت سے۔ یہ وہابی کہتے ہیں نا کہ ہم اہل بریلوی حضرات جو ہے اہل سنت، یہ سنی نیا فرقہ ہے، تو آئیے ان کو بتا دیں کہ نیا فرقہ تم لوگ ہو، کیونکہ نئے نئے فتنے اور نئے نئے عقائد و نظریات کو پیدا تم نے کر رکھا ہے۔ حالانکہ شروع سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں مناتی چلی آ رہی ہیں۔ اب ہم ایسی شخصیت کا حوالہ پیش کر رہے ہیں جس کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں اور دیوبندی بھی مانتے ہیں۔ تو اس وقت نہ اہل حدیث تھی نہ دیوبندی تھی۔ تو آئیے جب یہ اہل حدیث اور دیوبندی پیدا ہوئے اس کے بعد سے یہ فتنہ فساد شروع ہوا ہے، یہ اعتراضات شروع ہوئے ہیں، تو جن کو یہ لوگ اپنے بزرگ اور اپنی ہستی اور اپنی شخصیت مانتے ہیں ان کا حوالہ پیش کرتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ ہند کے بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں اور یہ عرب شریف سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سب تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب رسائل شاہ ولی اللہ دہلوی، اس کا جلد اول ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 254۔ اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میلاد کا اہتمام عنوان باندھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی فرماتے تھے کہ میں یوم میلاد کے موقع پر کھانا پکوایا کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک سال کوئی چیز میسر نہ آ سکی کہ کھانا پکواؤں، صرف بھونے ہوئے چنے موجود تھے، چنانچہ یہی چنے میں نے لوگوں میں تقسیم کیے۔ خواب میں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، یہی چنے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور آپ نہایت خوش اور مسرور دکھائی دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد کا عمل پیش کر رہے ہیں کہ یہ ہر سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لنگر بنا کر لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، دعوت کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن ایک سال کچھ میسر نہ ہو سکا، کسی وجہ سے یہ کھانا اور لنگر نہیں بنا سکے، تو ان کے پاس صرف بھنے ہوئے چنے تھے اور وہ حضور کی محبت میں اس دن ولادت پاک کی خوشی میں لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ اور پھر خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے اس عمل سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، سبحان اللہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائے اور آپ کے خواب میں تشریف لائیں۔ اور پھر وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد صاحب فرما رہے ہیں کہ پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ چنا جو وہ تقسیم کیے تھے لوگوں میں وہ آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی خوش اور مسرت میں ہیں، سبحان اللہ۔ اور حدیث شریف بھی بخاری شریف کی ہے، آپ کو بتا دیں صحیح بخاری حدیث نمبر 6954 اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث شریف ہے 3559 کہ حضرت ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ حضور فرماتے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ تو شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضور کی زیارت کس وجہ سے ہوئی؟ سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کس وجہ سے ہوئی؟ اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پر خوشی منائی اور لوگوں میں شیرنی تقسیم کی۔ ان کے پاس دولت نہیں تھی، اس وقت کوئی ایسا معاملات نہیں تھا کہ وہ بڑے لنگر کا اہتمام کر پاتے، لیکن حضور کی عشق و محبت تھی کہ وہ اپنے چھوٹے سے ہی کچھ چند چنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خوشیاں منائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب بڑے اہتمام کیا کرتے تھے اور اس وقت ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو وہ کافی رنجیدہ ہوئے کہ اس سال ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں منا پائے، یعنی اس قدر اہتمام نہیں کر پائے، رنجیدہ ہوں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پہ کرم فرمائے اور میلاد النبی کی خوشیاں منانے کی برکت سے ان کو اپنی زیارت سے سرفراز کیے اور پھر کافی خوش ہو کر بھی دکھائیں کہ میں تمہارے اس عمل سے راضی اور خوش ہوں۔ اور حضور کی حدیث ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں وہ مناتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ابھی نجدی وہابی جو 1926 میں جب سے انہوں نے عرب شریف میں حجاز مقدس میں قبضہ کیا، پھر ابن عبد الوہاب نجدی جب وہاں قابض ہوا اس کے بعد سے انہوں نے یہ نئی بدعت کو ایجاد کیا اور لوگوں کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا قتل عام کیا۔ قتل عام کرنے کے بعد نئی طریقے کو ایجاد کیا اور مسلمانوں کی جو رائج یہ میلاد النبی منانے والے عمل تھے اور بہت سارے معاملات تھے اس پہ کفر و بدعت اور شرک کا تہمت لگایا اور پھر یہ سارے معاملات کو ختم اور بند کیا۔ تو میلاد النبی منانا بدعت نہیں ہے بلکہ میلاد النبی سے روکنا بدعت ہے، کیونکہ اچھے کاموں سے روکنا ہی بدعت ہے۔ بدعت اس عمل کو ہی کہتے ہیں جس سے کسی سنت کو ترک کیا جائے اور کسی بری چیز کو ایجاد کی جائے۔ تو میلاد النبی جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس سے روکنا، اس سے دور کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں کسی عمل کو کرنے سے لوگوں کو روکنا، یہ ساری چیز جو ہے بدعت میں شمار ہوتی ہیں اور یہ وہابی بدعتی جو ہے اس عمل کو کر کے شیطان ابلیس کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ عمل کرنے سے روکتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ ابلیس مردود پہ لعنت بھیجیے اور لاحول پڑھتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہوئے اس عمل کو کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔